اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر الکتاب کہا جو الہی دستورات کا ایک مجموعہ ہے، اجتماعی قوانین اس میں ہے، معاشی قوانین اس میں ہے، تربیتی قوانین اس میں ہے، معاشرتی قوانین اس میں ہے، ہر طرح کے قوانین اس کتاب میں موجود ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کامل کتاب ہے، یہ ایک مضبوط دستورات پر مشتمل کتاب ہے، اور یہ کتاب آئی ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے معاشرے میں جو لوگ طوفان بپا کرتے ہیں، بحران ایجاد کرتے ہیں، ان کو ڈرایا جائے، منفی کردار اور منفی سوچوں کے حامل انسانوں کو اس کام سے، اس سوچ سے بچانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اب جو بھی قانون ہوگا، قانون کا دو پہلو ہوگا۔ قانون کا ایک پہلو یہ ہوگا کہ یہ قانون توڑنے والوں کے خلاف یہ قانون استعمال ہوگا۔ یعنی بعض لوگ جو قانون پہ چلیں گے تو ان کے لیے منفعت ہے، بعض لوگ جو قانون پر نہیں چلیں گے تو ان کے لیے سختیاں ہیں، ان کے لیے سزا ہے، وہ سزا کاٹیں گے قانون توڑنے کی وجہ سے۔ یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو وہ پارلیمانی نظام ہے ہر جگہ، اور پارلیمنٹرین افراد قانون بنانے میں مصروف ہیں، تو ہر جگہ یہی قانون ہے۔ لیکن قانون جو بن کر آ جائے، وہاں پر قانون شکنوں کے لیے انتہائی سخت سزائیں ہیں، اور قانون پر چلنے والوں کے لیے وہاں پر بشارتیں ہیں، ان کے لیے منفعتیں ہیں۔ یہاں پر پروردگار عالم نے جو اس کائنات کے لیے جو قانون بنایا ہے، جو مجموعہ قوانین ہے، یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ قانون ہے، اور اس میں بشارت بھی ہے، اور اس میں قانون توڑنے والوں کے لیے وعدہ عذاب ہے، وعید ہے۔ یعنی وعدہ نیک عمل کی وجہ سے، وعید برے کردار کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں نا وعدہ و وعید، یعنی بشارت اور انذار دوسرے لفظوں میں۔ تو یہاں پر چونکہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ایک محکم کتاب ہے، یہ ایک مضبوط کتاب ہے، تو یہ کتاب یہ ڈرانے کے لیے ہے، بأسا شدیدا من لدنہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، اس میں سخت ترین عذاب سے ڈرانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ یعنی جو عذاب ہمارے سامنے ہے، کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، وہ عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ اس عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ عذاب ہمارے وجود کو راکھ بنا دے۔ اس عذاب میں چونکہ یہ قہاریت خدا سے یہ عذاب ہے، تو وہاں پر کیا ہے، خدا جس طرح ارحم الراحمین ہے، اسی طرح وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ کتاب آئی ہے تاکہ ہمیں غضب الہی سے بچائے، ہمیں عذاب الہی سے بچائے، وہ عذاب جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ عذاب جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان سخت ترین عذابوں سے بچانے کے لیے واحد طریقہ یہ ہے، قرآن کی طرف رجوع کرے۔ قرآن نے جو کہا اس پر عمل ہو، قرآن نے جسے روکا ہے اسے رک جائے، قرآن جو کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لائے، قرآن جو اوامر رکھتا ہے، قرآن جو نواہی رکھتا ہے، قرآن جو خبریں دیتا ہے، قرآن یہ جو خبریں ہیں، یہ جو داستانیں ہیں، یہ فقط خبر نہیں ہے، یہ دراصل زندگی کے مسیر کو معین کرنے کے لیے ہے کہ ہم کس راہ پر چلے، ہم کس راہ پر نہ چلے۔ تو یہاں پر یہ کتاب ہمیشہ انسان کی ہدایت کرتی ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، لینذرا، یہاں پر انذار کو مقدم کیا ہے، یعنی انسان
جب ڈرے گا تو وہ نیک عمل بجا لائے گا، انسان جب ڈرے گا تو پھر وہ نیکی کی طرف متوجہ ہوگا، نہیں تو کیا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان اگر ایک مرتبہ یہ تصور کرے اب مجھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی طاقت ایسی نہیں جو مجھے روک سکے، یہاں سے انسان کی بغاوت شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی بغاوت کہ اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس بغاوت کی وجہ سے وہ ہلاک ہوتا ہے، فقط خود ہلاک نہیں ہوتا بلکہ اپنے اطرافیان جو اس کے ارد گرد دائیں بائیں طرف جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی یہ نابود کیے بغیر نہ چھوڑ دے۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا عذاب انتہائی سخت ہے، اس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے چونکہ یہ عذاب یہ خدا کی طرف سے ہے، بچنا چاہیے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، تو یہاں پر لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا کہہ کے پھر عذاب کی تفصیل یا گناہوں کی تفصیل بیان نہیں کیا، چونکہ قرآن یہ اصلاً تفصیل سے باتیں نہیں کرتا، بلکہ قرآن کا حسن یہ ہے کہ قرآن ایک جامع اور کامل گفتگو کرتا ہے، اس جامع اور کامل گفتگو میں جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں وہ اس کے اندر ہے۔ یہاں پر کہا کہ عذاب، بھئی عذاب ہمیشہ منفی چیزوں پر ہے، منفی سوچوں پر ہے، ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں اگر کسی کے لیے کوئی سختی ہے تو وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو انحرافات کے شکار ہے، جو کسی کے ساتھ فراڈ کرے، جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، جو خود بہت تیز تراز بننے کی کوشش کرے، جو دوسروں کو احمق فرض کرے، جو دوسروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہے، دراصل وہی لوگ جا کر اپنے جال میں خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا تو اس کے مصداق یہ لوگ بنتے ہیں، تو قرآن مجید اس طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو قانون کی دو شکلیں ہیں، ایک انذار ہے، ڈرانا ہے، قانون شکنوں کے لیے یہ ایک عذاب ہے، لیکن جو قانون پر لوگ چلیں گے تو ان کے لیے بشارت ہے، یعنی بشارت وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو انسان نے سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، یعنی اس کو اگر سنے، اس کو اگر دیکھے تو انسان میں ایک مثبت تبدیلی آ جائے، انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جائے، اصلاً اس عمل کو ترک نہ کرے۔ اسی وجہ سے بشارت کے لفظ کو استعمال کیا جو انذار کے مقابلے میں ہے، تو اس کتاب میں انذار بھی ہے، نصیحتیں بھی ہے اور بشارتیں بھی ہے۔ انذار جہنم اور اس کے عذاب، اور بشارتیں جنت اور اس کی نعمات، لیکن دنیاوی زندگی میں بشارتیں اور جو انذار ہے قدم قدم پہ ہمیں یہ بشارتیں ملے اور اس انذار کے بارے میں ہمیں پتہ چلے۔ اب یہ کتاب یہ بشارت ہے، یعنی رحمت ہے، یہ مبارک ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کہا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس کی جو بشارتیں ہیں وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ ظاہری بات ہے، فقط آپ جو نا چشمے کی تعریف کرتے رہے، چشمہ چشمہ کہنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، فائدہ تب ملے جب چشمے پر جائے، وہاں سے آپ پئیں گے، وہاں سے آپ ٹھنڈک لیں گے، آپ لذت لیں گے، آپ پیاس بجھائیں گے، آپ دوسروں کی بھی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ تو قرآن یہ وہ چشمہ الہی ہے کہ جو انسانیت کی پیاس بجھانے کے لیے آیا ہے، تو اس قرآن تک جانے کے لیے ہمیں انتظام اور اہتمام کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔